بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ بے شمار رحمتیں، برکتیں، کرم نوازیاں اور احسانات کی بھی عطا فرمائی۔ ان میں سے ابھی رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بھی ابھی گزریں اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اپنی کرم نوازیوں سے متمتع ہونے کا اور حاصل کرنے کا شرف بخشا۔ ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا اور روزوں کا اور اس ماہ مبارک کا، اس تربیت کے عرصہ کا مقصود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تم اللہ رب العزت کی ذات کے تصور سے اپنے آپ کو یہ پابند سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آج کی میری اس گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ایمان کی بات، ہمیں جو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے مہارہ نہیں سمجھتے اور ہم آزاد بھی نہیں ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ ہم ہر بات میں جواب دہ ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد بے مہارہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے اور ہر گھڑی میں اپنے مالک کے سامنے جواب دہی کا تصور ہمارے اندر ہمیشہ راسخ رہنا ایمان کا تقاضا ہے۔ بندے کو اگر یہ یقین ہو کہ میں اور میرا کوئی عمل، میرا ظاہر، میرا باطن، میرے دل کی بات، میرے دماغ کی بات، کوئی بھی تو ایسی شے نہیں ہے جو میرے رب سے مخفی اور پوشیدہ ہو، بلکہ میرا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور کوئی شے اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ روزے کا بھی یہی مقصود تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت اس طرح سے جڑے کہ بندہ اپنے ہر عمل میں جواب دہی بھی اپنے من میں رکھے کہ میں ہر کام میں جواب دہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور میرا کوئی کام
میری کوئی سوچ، میری کوئی نیت، میرے دل کی کوئی بات، میرے فکر اور دماغ میں اٹھنے والا کوئی خیال بھی اس مالک سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ تصور جتنا مضبوط ہو جائے، جتنا مستحکم ہو جائے، اتنا بندہ مومن کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم باقی ہر جگہ جو ہے نا وہ مختلف قسم کی غلطیاں اور مختلف قسم کی کوتاہیوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ مومنین کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر روزہ رکھ لے تو وہ بھی تنہائی میں پانی نہیں پیتا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ویسے تو پتہ نہیں کتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں، لیکن اگر پیاس کی شدت بھی ہو تو کوئی مومن روزہ توڑنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، اندر کمرے میں بیٹھا ہوں اور پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو چلو 2 گلاس پانی پی لوں، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا کسی کو یہ جرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہی تصور مہینہ بھر پوری ایک تربیت کے مراحل سے گزار کر یہی سوچ، یہی فکر اور یہی اسی کیفیت کو مستحکم کرنا مقصود ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو بھی میری یہی تھی کہ ماہ صیام کی جو تربیت ہے، ماہ رمضان کی جو تربیت ہے وہ تقویٰ ہے، تو ہم اس کا ایک جائزہ لیں کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور جو مالک الملک ہمارے اندر اس کے ذریعے سے تبدیلی فرمانا چاہتا تھا وہ ہم نے کس حد تک پوری کی ہے، اور ہمارے اندر کتنی ساری تبدیلی آئی ہے۔ تو آج کی گفتگو بھی یہی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سوالات کروائے۔ مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کہ جبریل امین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انسانی شکل میں آئے۔ سفید لباس پہنا ہوا تھا، کوئی بندہ آپ کو جانتا نہیں تھا۔ جو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بندہ جانتا نہیں تھا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی سڑکیں اور اس طرح کی موجودہ جو سچویشن ہے یہ تو اس وقت نہیں تھی، تو مٹی پیدل چل کے یا سواری پر سوار ہو کے کوئی باہر سے شخص آئے تو اس کے اوپر گرد و غبار، جسم پر مٹی، کپڑوں پر مٹی، بالوں، چہرے پر مٹی کے آثار ہوتے ہیں کہ باہر سے آیا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے ان کو۔ یہاں کا ہوتا تو جانتے ہوتے، یہاں کا بھی نہیں ہے اور باہر سے آنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے تو بیٹھ گئے۔ انہوں نے کچھ سوالات آپ سے کیے۔ ایک سوال تھا مل اسلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کے ارکان جو ہے وہ بیان فرمائے۔ تو ایمان اور اسلام کے ارکان بیان کرنے کے بعد تیسرا سوال تھا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟
تو آپ نے اس کا جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے کہ گویا تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں یہ کیفیت جنم لے لے کہ تیرا رب تیرے سامنے موجود ہے اور تو عبادت کرتے ہوئے جس کی عبادت کر رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہے۔ تو جس شخص کے دماغ میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے جلوے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، تو جس شخص کو یہ کیفیت نصیب ہو تو اس کو باہر بازار کی بات، دکان کی بات یا گھر کی کوئی بات اس کو یاد رہے گی نہیں۔ جس کو اللہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں وہ کسی اور جلووں میں، کسی اور سوچ میں، کسی اور فکر میں کیسے گم ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارا کمال ہے احسان کا، یعنی محسن جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ بڑی کمال کی یہ کیفیت ہے۔ اور اگر تمہیں یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو نصیب ہو کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو نا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اگر اس کو نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ کم از کم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جو اس تصور کو اپنے من میں سمو لے کہ میرا رب میرا دیکھ رہا ہے مجھے اور میری کوئی شے اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، تو من میں جھانک کر اس کا جواب دیں کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام کرے گا جو اس کی نافرمانی اور اس کی فرما برداری سے ہٹ کر ہو، نافرمانی میں کام ہو، تو یقیناً بندہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ احسان کی کیفیت ہے۔ اس احسان کا درجہ کمال یہ ہے کہ اللہ کے جلوے دیکھ رہے ہو بندے، اور بندہ عبادت میں اتنا مگن ہو کہ اپنے رب کے دیدار کی لذت اسے نصیب ہو رہی ہو، اور وہ اگر اس کے جلوے دیکھ نہیں رہا تو کم از کم یہ تصور موجود ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو جواب دے کے، تو اس نے عرض کی صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ خود سوال کرتے ہیں، بندہ کمال عجیب بندہ ہے، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے، ہاں آپ نے ٹھیک فرمایا۔ جب وہ چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے کون ہے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہو جبریل عطاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہ احسان کی کیفیت تھی جو آقا علیہ السلام نے جبریل امین کے سوال پر صحابہ کرام کو سکھائی۔ گویا مومنین کے ایمان کا نقطہ کمال یہ ہے کہ وہ ہر کام میں جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا کام ہے، وہ اس انداز سے عبادت کرے اور اس میں تعمیل امر الہی اور اللہ کے احکامات کی تعمیل اس طرح سے کرے کہ اسے اللہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو کم از کم تو کم از کم یہ تو ہو کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ بس یہ
محسنین کی، مومنین کی، متقین کی من کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر مومنین کو اس کام کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کی ذات سے غافل نہ ہونے پائے، کیونکہ جس کو اپنے رب کی لائن نصیب نہیں ہوتی وہ قدم قدم پہ بھٹک جاتا ہے، وہ عدالت سے باہر نکلتا ہے تو قتل کر کے بھی جب وہ آزاد ہو جاتا ہے قاتل، تو وہ وی کا نشان بناتے ہوئے آتا ہے کہ دیکھ لیں کوئی کون سی عدالت ہے جو ہمیں گرفت میں لے سکی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک اور بڑی عدالت بھی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس نے عدالت ابھی لگانی ہے۔ یہاں عدالت نہیں ہوئی ہے تو وہاں سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پورا اس کا نظام بنایا ہے، اور مومنین ہیں ہی وہی جو اپنے ایمان میں یہی کیفیات رکھتے ہیں۔ اعلموا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو اعمال کرو، انہ بما تعملون بصیر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو نا وہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ حامیم سجدہ کی 40ویں آیت ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں ہم نے آزادی دی ہے، اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے عمل کرو، کام کرو، جو چاہتے ہو کرو، لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رکھنا کہ جو کچھ بھی تم کرو گے یا کر رہے ہو یا کرتے ہو، تمہارا رب بصیر ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری جگہ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہاں تمہاری آنکھیں کیا کیا خیانت کرتی ہیں۔ انسان کی آنکھیں کبھی خائن بن جاتی ہیں اور وہاں دیکھتی ہیں جہاں اللہ نے منع کیا ہے، تو اس کو آنکھوں کو خیانت کہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہاری یہ بصارت ختم کر دیں تو تم کہاں سے دیکھ سکتے ہو؟ تمہیں ہم نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، تو ان آنکھوں کو خیانت والی آنکھیں نہ بنائیں، ان کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح اللہ نے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تم خیانت نہ کرو، کیونکہ جو تم خیانت تمہاری آنکھیں کریں گی اللہ اس کو جانتا ہے کہ آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہیں۔